الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام حضرت سیدنا شاہ جلال رحمہ اللہ تعالی ریسرچ سینٹر میں 29ویں فہم دین کورس کے نہایت اہم پروگرام میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مقام ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فہم دین کورس میں ہر سال مختلف جہاد سے موضوعات کو شامل کیا جاتا ہے، تاریخ اسلام، تاریخ انسانیت اور دیگر کئی فقہی اور روحانی کلامی مسائل شامل کیے جاتے ہیں۔ تو مقام ابراہیم سے انسانی تاریخ کا بڑا پرانا تعلق ہے اور پھر ایمانی تاریخ کا اس سے بڑا پرانا تعلق ہے۔ قلب و نظر اور روحانیت کے لحاظ سے اس کا بہت بڑا مقام ہے
اور پھر اس لحاظ سے بھی کہ اس کا تذکرہ چونکہ قرآن مجید قرآن رشید میں ہے، اور قرآن مجید کے ایک لفظ کی تفسیر کے لحاظ سے بھی اس موضوع کا استحقاق ہے، چنانچہ آج اس کے بارے میں ایک جامع گفتگو کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار مقام ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حاضری کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ جب ہم نے بیت کو یعنی بیت اللہ کو مثابہ بنایا ہے، پلٹنے کی جگہ، کہ لوگ بار بار لوٹ کے اس کی طرف جاتے ہیں اور طلب ثواب کے لیے، اور اس کو امن کی جگہ بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو اے لوگو مقام ابراہیم سے تم اپنے لیے مصلی پکڑو، یعنی مقام ابراہیم کے قریب تم نماز ادا کرو۔ مقام ابراہیم یہ ترکیب اضافی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام، اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں کہ رب ذوالجلال بعض چیزوں کو بعض کی طرف منسوب کر کے ان کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے، تو مقام کی عظمت کے اظہار کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت کی گئی، اور یہ اولین اس چیز میں پیغام دیا گیا کہ اللہ والوں کی نسبت سے عظمت ملتی ہے، اور جنہیں ملتی ہے پھر ان سے آگے عظمت اوروں کو حاصل کرنے کا حکم بھی ہے۔ تو اس پتھر کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں سے برکت ملی ہے، اور یہ ان قدموں کی برکت کی وجہ سے فیض یاب ہوا، مبارک بنا ہے، محتشم بنا ہے۔ تو آگے امت کو حکم ہے کہ وہ اس برکت والی جگہ کا قرب اختیار کرے اور حالت نماز میں اس کے قریب رہے، تاکہ انہیں اس کی برکت سے فیض ملتا رہے۔ دوسرے لفظوں میں خانہ کعبہ میں یہ ایک یادگار ہے عقیدہ اہل سنت کی، کہ ویسے تو اسلام میں احجار کی تعظیم سے روکا گیا ہے کہ اس کا وثنیت اور صنم پرستی سے تعلق بنتا ہے، لیکن اللہ والوں کی نسبت والے جو پتھر ہیں ان کے قرب کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ وثنیت اور عقیدہ اہل سنت کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ظاہر ہو کہ اللہ نے اپنے توحید کے گھر کے اندر اپنے ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان کو دوام دیا ہے، اور وہ قدموں کے نشان پتھر پر ہیں، اور پھر توحید پرستوں کو اس کے قریب نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ جب رب ذوالجلال کسی پتھر کی طرف متوجہ کر دے تو وہاں پھر وثنیت کا شائبہ نہیں رہتا، بلکہ سنیت کا مقام اس میں آ جاتا ہے، جس طرح کہ حجر اسود کے لحاظ سے بھی ہے اور مقام ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے لحاظ سے بھی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ جو سعودی عرب میں وہابیت کا انقلاب آیا تھا، اس کے انہوں نے کتنی چیزیں اکھاڑ دی ہیں، آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مطلقاً جو آثار انبیاء علیہ السلام ہیں، آثار صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ عین مطاف کے اندر کعبۃ اللہ کے بالکل دروازے کے سامنے یعنی یہ نشانی اہل حق کی موجود ہے، اور اس کو قرآن نے دوام بخشا ہوا ہے، اور اس کے ذریعے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ
مسلک اہل سنت و جماعت کی کس قدر صداقت ہے اور رب ذوالجلال نے اہل حق کو کس قدر اپنی تائید سے مالا مال فرمایا ہے۔ مقام ابراہیم میں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ مقام کو مقام کیوں کہا جاتا ہے۔ لغوی معنی تو یہ ہے جائے قیام، یعنی کھڑا ہونے کی جگہ، مقام یعنی میم کے فتح کے ساتھ، کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ اب وہ کس مقصد کے لیے کھڑے ہوئے یا کس موقع پہ کھڑے ہوئے کہ اس کھڑے ہونے کو بھی یادگار بنایا گیا، اور اس کے لحاظ سے ہی اس پتھر کا تعارف ہمیشہ کے لیے محفوظ کیا گیا۔ تو اس میں پہلا قول جو ہے وہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے، جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جس کے راوی ہیں، کہ جس وقت بیت اللہ کو تعمیر کیا جا رہا تھا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں فجعل اسماعیل علیہ السلام یأتی بالحجارہ، کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے پتھر لا رہے تھے، وابراہیم یبنی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام پتھر پکڑ کے آگے دیوار بنا رہے تھے، حتی اذا ارتفع البنا، یہاں تک کہ جب دیوار اونچی ہو گئی، یعنی زمین سے اس کو اوپر اٹھایا گیا اور پتھر لگاتے لگاتے دیوار اونچی ہو گئی، جاء بهذا الحجر، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ پتھر لائے، فوضعہ لہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ پتھر رکھا تاکہ دیوار کے بلند ہو جانے کے بعد اس پہ کھڑے ہو کر آگے پھر تعمیر کریں۔ فقام علیہ وہو یبنی، تو اس طرح پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو گئے، اس حالت میں کہ آپ اس دیوار کی تعمیر کرتے جا رہے تھے، واسماعیل یناولہ الحجارۃ، اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان وہما یقولان، اور دونوں کی زبان پر یہ تھا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے اللہ ہم سے یہ کاوش قبول کر لے کہ تو سمیع ہے اور تو علیم ہے۔ اب یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف ہے کہ جو صحیح بخاری شریف میں ہے، جس کو پھر ابن جریر نے بھی روایت کیا ہے، مسند امام احمد میں بھی ہے، اور دیگر بہت سے اس کے اور بھی روایت کرنے والے ہیں، صحاح اور سیر والے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تابعین میں سے خصوصی طور پر روایت کیا ہے۔ دوسرا سبب اس کو مقام کہنے کا وہ اس سے ہٹ کے ہے، اس کا تعلق بنائے خانہ کعبہ سے نہیں ہے، کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک اور موقع پر اس پتھر پہ کھڑے ہوئے تو اس بنیاد پہ اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا۔ یہ قول جو ہے یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں سے۔ ایسے ہی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی قول ہے، اور پھر آگے تابعین میں حضرت مجاہد، حضرت سعید بن ابی ہلال وغیرہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ یہ کھڑا ہونا ایک اور مقصد کے لیے تھا کہ جس وقت خانہ کعبہ بنا دیا گیا تو اس کے بعد خانہ کعبہ کو آباد کرنے کے لیے وَأَذِّن کا جو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ میرے خلیل آپ اعلان کریں، تو اس اعلان کی خاطر جس میں ساری انسانیت جنہوں نے قیامت تک آنا تھا ان کو دعوت دی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے، تو اس پتھر پہ کھڑے ہو کے آپ نے وہ خصوصی طور پر اعلان کیا، اور وہ خاص وقت تھا،
کھڑے ہونے کا اور قیامت تک کی تاریخ سے اس کا ایک تعلق تھا، تو اس بنیاد پر پھر اس کو مقام ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کہا گیا۔ اس سلسلہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، سألت عبداللہ بن سلام عن الاثر الذی فی المقام، کہ میں نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک کبار صحابہ میں سے ہیں اور ان کے پاس پہلے دیگر الہامی کتب کا علم بھی تھا اور پھر انہوں نے کلمہ پڑھا، صحابی بنے، ان سے کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ جو پتھر ہے اس میں نشان کیوں ہے اور اس کو کس لیے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے؟ فقال کانت الحجارۃ علی ما ہی علیہ اليوم، کہ یہ پتھر جیسے آج ہے ایسے ہی شروع میں بھی تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، الا ان اللہ تعالی اراد ان یجعل المقام آیۃ من آیاتہ، ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اللہ اس پتھر کو اپنی آیات میں سے ایک آیت بنائے، اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنائے۔ تو اس بنیاد پر یہ پتھر ہونے کے باوجود اس میں اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بنے، اور اس کا پس منظر یہ تھا، فلما امر ابراہیم علیہ السلام ان یؤذن فی الناس بالحج، کہ جب اللہ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ لوگوں کے لیے حج کا اعلان کریں، جس طرح کہ قرآن مجید میں سورہ حج میں ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ لوگوں میں آپ حج کا اعلان کریں۔ تو اس پتھر کو ممبر بنایا گیا، جس طرح کے بڑے اعلان کے لیے اونچی جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے، تو اس میں اللہ نے یہ شان رکھی کہ ویسے تو یہ چھوٹا سا تھا، لیکن جب اللہ کے خلیل اس پہ کھڑے ہوئے اور وہ وقت اذان آیا تو یہ دنیا بھر کے سارے پہاڑوں سے اونچا ہو گیا، یعنی اس میں یہاں تک کہ حتی سارا اطول الجبال، کہ جتنے بھی پہاڑ ہیں ان سب سے اللہ نے اس کو طول عطا کر دیا، یعنی اس کو بلندی دے دی، وَأَشْرَفَ عَلَى مَا تَحْتَهُ، اور یہ اتنا بلند ہو گیا کہ باقی سب پہاڑ اس کے نیچے تھے اور یہ ان کے اوپر جھانک رہا تھا، اتنا اس کو عروج ملا۔ فقال یا ایھا الناس اجیبوا ربکم، تو وہاں پر پھر یعنی چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے اس پہ کھڑے ہو چکے تھے اور پھر اس کو بلند کیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے پوری انسانیت کو آواز دی اور یا ایھا الناس کہہ کر یہ کہا کہ اللہ کا گھر بن گیا ہے، میں تمہیں سب کو دعوت دیتا ہوں اور تم اس دعوت کو قبول کرو۔ تو جس نے اس وقت ارواح میں سے بھی لبیک کہا تھا تو وہ ضرور قیامت تک اس جگہ پہ حاضر ہوگا، اس نے اس دعوت کو قبول کیا اور اللہ کی طرف سے پھر اس کے جانے کا ضرور بندوبست جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں یعنی ایک طرف تو اس پتھر کا یہ کمال ظاہر ہوا اور یہ کہ اللہ کے خلیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت کتنی ہے، اور پھر اس کو یادگار بنایا گیا، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ جتنے لوگوں کو دعوت دی جا رہی تھی وہ ان کی اکثریت تو ابھی دنیا میں آئی بھی نہیں تھی، تو جو ندائے غیب ہے جس پر آج کچھ لوگ جو ہے وہ شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، تو وہ ندائے غیب پائی گئی کہ آپ نے جو قریب موجود تھے، بعید موجود تھے، روئے زمین پر موجود تھے، جنہوں نے ایک دن بعد پیدا ہونا تھا یا ایک صدی بعد پیدا ہونا تھا یا کئی صدیوں بعد پیدا ہونا تھا، ان سب کو مشترکہ ایک ہی آپ نے پیغام دیا، ان کو دعوت دی، اور اس طرح حج کا شیڈول قیامت تک کے لیے تیار ہو گیا، اور جس نے بھی وہاں حاضر ہونا ہے اس کے لیے رب ذوالجلال نے یہ اہتمام کیا۔ تو بنیادی طور پر اس موضوع میں یعنی مقام کے لحاظ سے یہ وضاحت لازمی تھی کہ مقام ابراہیم کو دو لحاظ سے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ایک تو
اس بنیاد پر کچھ لوگوں نے کہا کہ اس پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور دوسرا یہ کہ اگرچہ تعمیر میں تو یہ اس پہ کھڑے نہیں ہوئے، مگر تعزین میں جو اذان دی ہے اور بلایا ہے انسانیت کو، اس بڑے اعلان کے لیے اس پر آپ کھڑے ہوئے، اور اس بنیاد پر پھر اس کو مقام ابراہیم سے تعبیر کیا جاتا ہے، چونکہ شان ان کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہاں کھڑا ہونا، تو اب اس نسبت کے اندر کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے کہ کوئی یہاں بھی وہ سوچنا شروع ہو جائے کہ غیر اللہ کی طرف نسبت کر دی گئی، چونکہ اللہ کے پیغمبر ان کی برکت کے اظہار کے لیے ان کے قدموں کے نشان کو رب ذوالجلال نے ہمیشہ کے لیے یہ ایک دوام عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد کہ اس کی اصل کیا ہے، کیا یہ جنت سے آیا ہے یا جنت سے آنے کی بات محض عوامی سوچ ہے، تو اس سلسلہ میں بھی حدیث خاموش نہیں، بلکہ مصنف عبد الرزاق کے اندر حدیث جو ہے وہ تفصیل سے موجود ہے، اور اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الرکن والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنہ، کہ رکن اور مقام دونوں، رکن سے مراد ہے حجر